بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوز ود نیوز ٹو یو. بانی پی ٹی آئی لائن پہ آ گئے ہیں، لیکن دوسری طرف سے لائن جو ہے نا، اس کی پٹری جو ہوتی ہے، ریلوے لائن کی پٹری ہوتی ہے نا، وہ جب درمیان میں سے کاٹ دی جائے یا اس میں سے کچھ حصہ کاٹ دیا جائے تو وہ نکارہ ہو جاتی ہے. تو وہ تو کہتا ہے میں مشروط معافی مانگتا ہوں. آج اس نے کہا مشروط معافی، ٹھیک ہے. لیکن اگلے طرف سے جب ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ تو مشروط معافی مانگ رہے ہیں، تو وہ جو پنڈی والے ہیں نا، انہوں نے کہا کوئی مشروط معافی نہیں. معافی کھلے عام، سر عام، شہداء سے، قوم سے، ہم سے، اور غیر مشروط معافی، غیر مشروط. یہ جواب ان کا آ گیا. اور انہوں نے کہا اس معاملے کے اوپر وہی موقف ہے جو موقف جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا تھا. تو مقتدر جو حلقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جتنا مرضی اب اپنے آپ کو وہ ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کریں. کیا کہتے ہیں پنجابی میں، دانے مک گئے. انہیں دانے جناب مک گئے. آج اس نے بھی کہا، علیمہ خان جو ان کی بہن ہے، کہ وہ قوم سے اور فوج سے مشروط معافی مانگنے کو تیار ہے. کوئی مشروط کیا ہوتی ہے؟ وہ آج پھر کہہ رہا تھا سی سی ٹی وی فوٹیج دے دیں، ایک بھی کارکن آ گیا تو معافی مانگوں گا اور کارکنوں کو پارٹی بدل کر کے سزا بھی دلواؤں گا. تو پھر اس نے آئی ایس پی آر کے اوپر جب چڑھائی شروع کر دی کہ آئی ایس پی آر کی عزت ہے تو میری عزت نہیں ہے، مجھے رینجر نے پکڑا، مجھے گھسیٹا، میرے اغوا پر مجھ سے جو ہے وہ معافی مانگی جائے. یہ غیر رسمی جو گفتگو وہ اڈیالہ میں کرتے ہیں. ویسے کمال مجرم ہے جی، ہاں جی، کہ جو جس کو سزا ہو چکی ہے اور وہ میڈیا سے گفتگو کرتا ہے. بھی اس سے زیادہ اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ کیا ہوگی. کہتا جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم 9 مئی پر معافی نہیں دیں گے تو ہم بھی نہیں دیں گے. ظلم ہمارے ساتھ ہوا، ہمارے 10,000 لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا، ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، ہماری پارٹی پر پابندی لگائی گئی. ہم سارے 9 مئی کے متاثرہ ہیں، انصاف چاہتے ہیں. انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے، 25 مئی کی پٹیشن کو نہیں سنا گیا. مزید گلے شکوے یہ بھی کیے کہ مجھے رینجر کی جانب سے اغوا کیا گیا. سپریم کورٹ نے کہا یہ غیر قانونی ہے، اس کے باوجود مجھے اور میرے وکلاء کو مارا گیا، ہمیں گھسیٹ کر لے گئے. اور انہوں نے کہا کہ میرے اغوا پر مجھ سے جو ہے وہ معافی مانگی جائے اور سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ دکھائی جائے. دو ٹوک واضح موقف جو ہے. ادھر سے بھی جب ان سے یہ ہم نے کمنٹ مانگا تو سیکورٹیز رائے نے اور مقتدرہ کے حلقوں نے یہ کہا کہ بھائی جی ایبسولوٹلی ناٹ. اگر آپ نے معافی مانگنی ہے سر عام معافی مانگیں، تسلیم کریں کہ آپ 9 مئی میں ملوث تھے، اور اس کے بعد پھر آپ سے بات چیت جو ہوگی وہ حکومت کے پلیٹ فارم سے بات چیت ہوگی. اس سے کم پلیٹ فارم کے اوپر یہ ہم سے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں براہ راست تو وہ بات بھی حکومت ہی کرے گی. یہ دو ٹوک بات جو ہے وہ میں نے کہا آپ کو جو ہے وہ بتا دیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، دوسرا جو اس پہ ایشو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ قوانین اور اس کے اوپر ترجمان افواج پاکستان نے بھی جو پریس کانفرنس کی، جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے اس سے نپٹنے کے لیے قوانین کمزور ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا یا کمزوریاں ہیں، قانون حرکت میں نہیں آتا. تو اگر ہم اس کا موازنہ کریں، اب آپ یہ دیکھیں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، ہمارے سینئر صحافی ہیں اور پی ایف یو جے کے پریزیڈنٹ ہیں افضل بٹ صاحب، ان سے لندن میں آج کل وہ وہاں کے حالات بتا رہے تھے. تو انہوں نے خاص طور پہ مجھے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو جو پرتشدد واقعہ ہو جائے تو اس کے سالوں سالوں فیصلے نہیں ہوتے. اور انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں جو اس وقت ہو رہا ہے، لندن میں خاص طور پر، تو بٹ صاحب نے بتایا کہ حضور والا وہاں پہ خصوصی عدالتیں بن گئی ہیں، 24 گھنٹے کام کریں گی، 300 پراسیکیوٹر جو ہے وہ بھرتی کیے جا رہے ہیں. اور وہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اب یہ دیکھیں کہ وہاں پہ کسی شخص نے گولی نہیں چلائی. یہاں پہ تو گولیاں بھی مار دیتے ہیں، حملے بھی ہو جاتے ہیں، تنصیبات بھی حملے. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ صرف لوگوں نے پرتشدد ہنگامے کیے، توڑ پھوڑ کی، چوریاں کی، چیزیں اٹھا کر لے گئے، نقصان پہنچایا. تو انہوں نے کہا اس کے اوپر خصوصی عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں اور جو کہ 24 گھنٹے کام کریں گی. اور یہاں پر 9 مئی کو آپ دیکھ لیں، 9 مئی کو
کتنا عرصہ گزر گیا، سال سے زیادہ ہو گیا، سزا ہی نہیں ہے۔ آپ کی دفاعی لائن کے اوپر حملہ کیا گیا، اسٹریٹجک اثاثوں پہ حملہ کیا گیا، کوئی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ یہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ فیس بک کے اوپر، صرف فیس بک کے مثال تھی، یہ موازنہ کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیس بک کے اوپر ایک شخص نے اشتعال انگیز پوسٹ ڈالی تو لندن پولیس نے نہ صرف اس شخص کو گرفتار کیا بلکہ اس کو سزا بھی سنا دی گئی ہے۔ یہاں پہ کوئی نہیں، یہاں پہ ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ہے، وہ چلان پیش کر کے رہ گئے ہیں، عدالتوں میں کیس چل رہا ہے، وکیلوں پہ ڈیٹیں پڑھ رہی ہیں، آ رہا ہے جا رہا ہے، جی اب چلان پیش ہو گیا، اب فرد جرم عائد ہو گئی، اب یہ ہو گیا نا۔ وہاں پہ تو انہوں نے کہا، اچھا پھر انہوں نے کہا کہ یہ ممالک، مغربی ممالک، ہمارے ہاں یورپی ممالک انسانی حقوق کا بڑا رونا روتے ہیں، اپنے ہاں جو کچھ ان کے پاس ہو رہا ہے تو پھر یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، حکومت، اپوزیشن اور ان کا میڈیا۔ انہوں نے کہا جی یہ بالکل جو اس وقت احتجاجی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ احتجاجی جو لوگ ہیں عوام نہیں، ان کو ٹھگ بولیں، ٹھگ بولیں۔ تو یہاں پہ تو ہر ایک کو آزادی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جس کی مرضی شلوار اتار دو جناب، جس کی مرضی ایسی تیسی پھیر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو کہنے والا نہیں ہے، بالکل سرے عام۔ اور پھر کیسز کے فیصلے، لیکن انہوں نے کہا جی وہاں پہ طے کر لیا، میڈیا نے بھی، اپوزیشن نے بھی، حکومت نے بھی، کہ جو لوگ یہ لندن میں، برطانیہ میں اس وقت احتجاج کر رہے ہیں تو یہ ٹھگ ہیں، یہ عوام نہیں ہیں۔ تو یہی وہاں پہ سخت ہے، ہر ایک ملک کے اپنی ایک قانون ہے، اپنی پالیسی ہے۔ یہی لوگ، یہی ممالک ہمارے ہاں جب احتجاج پہ پولیس تھوڑا سا لاٹھی چارج بھی کر دے تو کہتے ہیں جی اوہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی، او جناب یہ غلط ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پرامن احتجاج ہے، ہر ایک کا حق ہے، نہیں جناب قانون کو کوئی ہاتھ میں نہ لے۔ وہاں پہ لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا، خصوصی عدالتیں بن گئی، پراسیکیوٹر بھرتی کیے جا رہے اور سارا یہ کام کر دیا۔ تو یہ ایک نظام جو ہے، دوہرا نظام ہے وہاں پہ، لیکن وہ چونکہ اپنے ملک کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ جناب بالکل یہ سالہ سال جو ہے وہ فیصلے ہی جو ہے وہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کیس لٹک جاتے ہیں، جو سزاوار بھی ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ بچ جاتے ہیں۔ یہ آپ اندازہ کریں اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، ایوان صدر، ایک اور بڑی خبر، ایوان صدر کے جو سیکرٹری ہیں ان کے ایک عزیز نے اسلام آباد کلب میں ایک خاتون کو چھیڑا، نازیبا حرکات کی لڑکی تھی، کلمات کہے، جملے کسے، یعنی کہ اس کو ہراساں کیا۔ وہ لڑکی بیچاری بڑی پریشان ہوئی۔ وہ ایک ادارے کا جو آفیسر ہے اس کی بیٹی ہے، ایف آئی آر اس شخص پہ ہو گئی۔ وہ ایک پرائیویٹ جو ٹیلی فون کمپنی ہے اس میں وہ ملازمت کرتا ہے وہ شخص، لیکن وہ رشتہ دار ہے ایوان صدر کے سیکرٹری کا۔ اب وہ جو آفیسر ہے جو کہ ایک ادارے میں اچھی خاصی پوسٹ پر ہے، اس کی وہ بیٹی ہے۔ اب وہ پولیس کے اوپر یہ دباؤ ڈال رہا ہے ایوان صدر کا سیکرٹری کہ جناب یہ اس کیس کو آگے نہ بڑھایا جائے، حالانکہ ایف آئی آر ہو گئی اور میری اب تک اطلاعات ہے کہ شاید وہ لڑکا جو ہے وہ گرفتار بھی کر لیا گیا، جو وہ ہراساں کر رہا تھا، اور اس کا نام جو اینٹی ہراسمنٹ ایک لسٹ ہوتی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس میں ڈالا جائے۔ تو وہ ایوان صدر کا سیکرٹری مبینہ طور پر جو ہے وہ پولیس والوں کو اور افسران کو، اس آفیسر کو بھی روکتا رہا کہ آپ یہ نہ کریں، مل بیٹھ کے معاملہ حل کر، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ ڈی ایم جی اور او ایم جی کے افسران اکٹھے ہو گئے، انہوں نے ایوان صدر کے اس آفیسر کا حکم ماننے سے انکار کیا۔ تو یہ بھی چلتا ہے یہاں پہ، قانون صرف امیر غریب کے لیے قانون جو ہے وہ اور امیر کے لیے اور، یہ ختم ہونی چاہیے، اور اس کیس میں فیصلہ آنا چاہیے۔ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، گرفتاری کی بھی اطلاعات ہیں، انصاف ملنا چاہیے، لیکن یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ایک صدر مملکت کا جو سیکرٹری ہے اس کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے کہ وہ اپنے اس عزیز کو بچانے کے لیے اس طرح کے جو حرکات ہے وہ کر رہا ہے اور دباؤ ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ قوانین کے بھی اور آپ کا اپنا جو عہدہ ہے اس کا بیجا اور ناجائز استعمال ہے۔ یہ واقعات جو ہیں پچھلے دنوں دیکھیں نا،
یہ بہت زیادہ سرکاری اداروں میں بڑھ گئے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ہراساں کرنے اور ملازمین جو خواتین کو ملازمین کو ہراساں کرنے کے۔ پچھلے دنوں کابینہ ڈویژن میں ایک جو سیکرٹری تھے، کابینہ ڈویژن کے ایک اعلیٰ عہدیدار تھے، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کا ایک آفیسر ہے، اس نے اپنی ایک ماتحت کو ہراساں کیا۔ تو وہ جناب جو سیکرٹری کیبنٹ کے پاس وہ جب گئی تو انہوں نے کیا کیا جی، اس کی سزا دینے کی بجائے وہ 5 اس کی انکریمنٹ روک لی، ترقیاں روک لی۔ تو یہ تو نہیں ہوتا کہ یہ یہاں پہ اس معاملے کے اوپر اگر آپ صحیح طریقے سے اور جو قوانین موجود ہیں اس پر عمل درآمد کرائیں تو اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ یہ تو اسلام آباد کلب میں واقعہ ہوا، تو اس کو رپورٹ بھی اسلام آباد کلب کی انتظامیہ نے کیا، لیکن وہ جو ایوان صدر کا جو اعلیٰ عہدیدار ہے وہ اب دباؤ ڈال رہا ہے کہ اس میں سے جو ہے وہ کیا جائے، کیا کہتے ہیں، حکم کا، اور اس کیس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ تو یہ آج کی 3-4 موٹی موٹی خبریں تھیں، ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔